السلام علیکم، پروگرام جرم انجام کے ساتھ میں ہوں مجاہد شیخ۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور سنجیدہ معاملہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جہاں ایک طرف پنجاب حکومت کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے ذریعے جرائم کے گراف میں کمی کے دعوے کر رہی ہے، وہیں دوسری جانب وہ متاثرین جن کے گھروں میں ڈکیتیاں ہوئیں، اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہوئیں اور کروڑوں روپے مالیت کا سامان لوٹ کر ملزمان فرار ہو گئے، مگر ان کی ریکوری آج تک نہ ہو سکی۔ سوال یہ ہے کہ جب ملزمان گرفتار بھی ہوتے ہیں تو ریکوری کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں ہر بار ریکوری پر جاتے ہوئے کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ ملزم مبینہ طور پر اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا جاتا ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا یہ موقف کہ ریکوری ان کے ایس او پیز میں شامل ہی نہیں، قانون کی نظر میں کہاں کھڑا ہے؟ آج کے پروگرام میں جرم انجام قانون کی کتاب کھولے گا، سابق پولیس افسران سے سوال کرے گا اور موجودہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے افسران کا موقف بھی آپ کے سامنے لائے گا۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں قانون کی جانب کہ کسی بھی ملزم کی گرفتاری کے بعد ریکوری کتنی ضروری ہوتی ہے۔ ماہر قانون ہے عرفان ناصر چیمہ صاحب، جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں اس پہ ان کی قانونی رائے لیتے ہیں اور ماہر قانون اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، قانون کیا کہتا ہے۔ چیمہ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ چیمہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جن لوگوں کو ڈاکو لوٹتے ہیں، لٹیرے لوٹتے ہیں، برازنی کی وارداتیں ہوتی ہیں، نقب زنی کی وارداتیں ہوتی ہیں، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پولیس مقابلے میں ان کے ساتھی آتے ہیں اور وہ جہاں باغ ہلاک ہو جاتے ہیں ملزمان، لیکن لوگوں کا ایک گلہ اور شکوہ ہم تک یہ آتا ہے کہ ہماری ریکوری نہیں ہو رہی، اور بہت عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ سی سی ڈی نے جو مال مسروقہ جن کا لوٹا جاتا ہے وہ ان کو ریکور کر کے نہیں دیا ہے۔ پہلے جب یہ سی آئی اے تھا، پھر یہ او سی یو بنا، تو اس وقت لوگوں کو سامان ان کا یا رقم ان کی، سونا ان کا ملتا تھا۔ اسی طرح سے ایک ضمنی سوال اس میں یہ ہے کہ جو اے وی ایل ایس ڈپارٹمنٹ ہے، جو وہیکل چوری کی یا چھینے جانے کی وارداتیں ہوتی تھیں، وہ کروڑوں روپے کی گاڑیاں، موٹر سائیکلیں ان کے مقدمے کے مدعیوں کو واپس ملتی تھی چوروں کو پکڑنے کی صورت میں، لیکن وہ سلسلہ بھی رکا ہوا ہے۔ قانون کیا کہتا ہے کہ چلے مقابلے تو ہو رہے ہیں، غلط ہے یا صحیح ہے، اس کی بحث ایک الگ ہے، تو لوگوں کا یہ جو لوٹا ہوا مال ہے وہ لوگ مقابلے میں مارے جاتے ہیں، تو کیا یہ پولیس کی یا قانون کی ذمہ داری نہیں ہے؟ جو ضابطہ فوجداری ہے نا جی، اس میں بڑی کلیئر پروویژنز ہیں ریگارڈنگ کیس پراپرٹی۔ وہ جو بندہ جس کے ساتھ ڈیکٹی ہوئی ہے، رابری ہوئی ہے، یا آپ اے وی ایل ایس کا ذکر کر رہے ہیں جس کی گاڑی سنیچ ہوئی تھی اور گاڑی ریکور ہو گئی ہے، ملزمان ون آر ادر وے، لیگل اور انلیگل، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے یا جیسے بھی وہ مارے دی گئے ہیں، لیکن لاء میں بڑا کلیئر پروویژنز دی گئی ہیں۔ جب لیجسلیچر نے ضابطہ فوجداری بنایا تھا تو انہوں نے ایک پروویژن رکھی تھی کہ وہ بندہ جس کا وہ سامان ہے وہ اپنی سپرداری، لفظ اگر اردو میں اس کو کریں تو وہ سپرداری ہے، وہ سپرداری فائل کر سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو ایریا میجسٹریٹ ہے کنسرن، اس کو اپلیکیشن دے گا ریگارڈنگ دی وہ جو چوری شدہ مال ہے اس کا پولیس کے پاس آ گیا ہے، وہ پولیس کا جو آئی او ہے اس ایف آئی آر کا، وہ اس پہ پولیس رپورٹ کرے گا، اور اس کے بعد میجسٹریٹ دلائل سننے کے بعد وہ سپرداری اس کو دے دے گا۔ اگر گاڑی ہے تو اس کی کنڈیشن یہ رکھے گا کہ اس کو شورٹی اس کے بدلے دینی پڑے گی کہ وین ایور دی وہیکل ول بی ریکوائرڈ ان اے کورٹ، وہ پیش کرے گا۔ تو اس میں تو لاء بڑا کلیئر ہے۔ رہی بات مل نہیں رہی، تو اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مدعی اس میں جا نہیں رہے، اگر جا رہے ہیں تو پھر پولیس نہیں دے رہی تو پھر ان کو اوپر والے فورم پہ آنا چاہیے۔ تو لاء تو اس میں بڑا کلیئر ہے، اس میں سی سی ڈی ہو، اے وی ایل ایس ہو، آرڈنری پولیس ہو، کوئی بھی روک نہیں سکتا، کیونکہ لاء کے اگینسٹ ہے، اور لاء کی منشا اور مرضی یہ ہے کہ وہ جو سامان ہے، جیسے
सैकड़ों गाड़ियाँ मोटरसाइकिल्स उधर पड़े हुए हैं लावारस, क्योंकि इनके अपने बैठने के लिए जगह नहीं, उन गाड़ियों को उन्होंने खुले आसमान तले पार्क किया हुआ है, वो गल रही हैं, सड़ रही हैं। तो उसका बड़ा मैकेनिज्म लॉ ने प्रोवाइड किया हुआ है आज से कई सौ साल पहले कि जी इसको किस तरह डिस्पोज ऑफ किया जाए। ठीक है इरफान साहब, एक चीज़ इसमें बड़ी टेक्निकल है, क्योंकि आप इसमें एक्सपर्ट ही रखते हैं फौजदारी के मुकदमात में। ये बताइएगा कि 4 डाकू पकड़े गए। डाकू ने, उनका जुर्म तो यही है कि उन्होंने लोगों को लूटा, लोगों से सोना लूटा, रकम लूटी, या जो कुछ भी घर में कीमती सामान है या सड़कों पे शाहराहों पे वो उन्होंने लूटा। तो अगर सीसीडी उनके इन मुकदमात की उस तरह से तफ्तीश नहीं करती जिसको रिकवरी कहा जाता है, लफ्ज़ तो ये एक इस्तेमाल किया जाता है कि रिकवरी के लिए उनको ले जाया जा रहा था और उनके साथी आए और उनकी साथियों की फायरिंग से वो डाकू जो है वो जहाँ बाग हो गए। तो अब तक हज़ारों में तादाद बन गई है ऐसे मुबैना पुलिस मुकाबलों की, और लोग खौफज़दा ज़रूर हैं कि लोग कहते हैं कि हम रिकवरी के लिए कहाँ जाके दरख्वास्तें दें, कोई ऐसा कानूनी फ़ोरम भी नहीं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लोग जो है गैर एलानिया तौर पे अपने इस दुख का, इस तकलीफ़ का इजहार ज़रूर करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर पुलिस या ख़ासकर सीसीडी ये नहीं कर रही है तो क्या ये गैर कानूनी फ़ेल है? इसके लिए इनको चेक एंड बैलेंस करने के लिए कौन से इदारे हैं, कौन से अदालतों में या अदालतें खुद भी ऐसा कोई एक्शन ले सकती? हमने जो लॉ बाद में बनाए हैं उसको 4-4, 6-6 दफ़ा हमने दोबारा बनाया है। उसकी वाज़ेह मिसाल हमारा पुलिस आर्डर है, हमने इसको कितनी दफ़ा बनाया है और अभी तक भी ठीक नहीं बना सके। ज़ाब्ता फ़ौजदारी में मैं पहले ही बर्स कर चुका हूँ कि इन सारी चीज़ों का हल मौजूद है। जिधर ज़ाब्ता में SHO को एम्पावर किया जाता है कि वो गिरफ़्तार करेगा, उसके ऊपर एक लेयर है, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। जिधर ज़ाब्ता फ़ौजदारी में ये है कि SHO अख्तियार है कि 169 में करेगा, उधर मैजिस्ट्रेट का भी इख्तियार है। हमारे लोगों में वो अवेयरनेस है। और तीसरी बात है कि माज़रत के साथ ये है कि हम प्रॉपर एक्सपर्ट लॉयर के पास नहीं जा रहे। ठीक है, मेरा प्रोफेशन जो है जिससे मेरी रोज़ी रोटी व्यवस्था है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तो एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स है ही है। लॉ में हर चीज़ वाज़ेह है। रही बात कि पुलिस या सीसीडी गैर कानूनी तौर पे कर रही है, इसके पे चेक एंड बैलेंस क्या है? मैं बार कर रहा हूँ कि चेक एंड बैलेंस ज़ाब्ता फ़ौजदारी में मौजूद है। वो मैजिस्ट्रियल कोर्ट हैं, अगर मैजिस्ट्रियल कोर्ट से आपको इंसाफ नहीं मिलता तो रीजनल कोर्ट्स हैं, सेशन जजेज़ हैं, अगर उधर से भी इंसाफ नहीं मिलता तो आप 561A में या कॉन्स्टिट्यूशन रेट में हाई कोर्ट आ सकते हैं। आपके पास फोरम्स मौजूद हैं, हिम्मत कोशिश आपने करनी है और आप आएंगे तो इंसाफ मिले। ठीक है इरफान साहब, आखिरी सवाल आपसे ये करना चाह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज करना ऑपरेशन पुलिस की जिम्मेदारी है, चोरी का हो, राजनी का हो या डकैती का हो, तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कानूनी तौर पे जिम्मेदारी बनती है कि उसको रिकवर करवाया जाए, लूटने वाला सामान जो है वो हासिल किया जाए और मुलजमान को गिरफ़्तार किया जाए। एक चीज़ ये भी बड़ी अहम है कि इन्वेस्टिगेशन विंग में अगर किसी की 20,000 रुपये की या 30,000 रुपये की डकैती होती है या उसका कीमती मोबाइल जाता है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन विंग के जो IO हैं या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है 2-3 हज़ार रुपये की रिकवरी डाल के, तो वो जो अपनी ज़िम्मेदारी है उससे बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। रोड पेंडिंग जो है उनको क्लियर करार दे दिया जाता है। तो क्या उसमें किसी मुद्दई का अदालत में आना ज़रूरी नहीं है? जब हम ऐसे मुद्दईयों से बात करते हैं वो कहते हैं हमें तो पता भी नहीं है कि हमारे मुलजिम पकड़े गए और रिकवरी भी हो गई है। इसके बारे में कानून देखिए, कानून में पुलिस आर्डर में सेक्शन 155 जो है इस हवाले से पुलिस की नेग्लिजेंस, फेलियर ऑफ लीगल ड्यूटी के हवाले से बड़ा क्लियर है, और जो नहीं अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता उसके खिलाफ इवन FIRs हो रही हैं 155C में। तो लोगों को अलमिया हमारा ये है कि हम लॉ पढ़ते नहीं हैं। हमारे पास लॉ है, वो फैमिली लॉ हो, वो क्रिमिनल लॉ हो, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंटेशन के वाले से कुछ चीज़ें सर्दमेरी का शिकार हैं और कुछ हम में विल नहीं है कि हम इसको इम्प्लीमेंट करवाना कैसे। एक बंदे की डकैती तो होती है, चोरी हो रही है, ठीक है, प्रोसेस में कई लूप होल्स हैं, वो IO बदनीयत हो सकता है, इनएफिशिएंट हो सकता है, लेकिन वो मुद्दई को भी थोड़ी सी इंसाफ के लिए कोशिश तो करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चीमा साहब, ऐसे मुकदमात जिनके बारे में आपसे पूछा, ऐसे लोगों के लिए जो CCD से वैसे ही खौफज़दा है मुद्दई होने के बावजूद और इन्वेस्टिगेशन की रिकवरियों के हवाले से भी परेशान है, कोई कानून के मुताबिक उनके लिए कोई मैसेज दे सकते हैं? मैसेज ये है जी कि एक तो प्रॉपर एक्सपर्ट वकील करें और डरे नहीं। मेरा रियासत के साथ एक मरानी मुआहदा है, कुछ बातें रियासत के ज़िम्मे हैं, कुछ मेरे ज़िम्मे हैं।
بینگ اے سٹیزن آف پاکستان میری ذمہ داری ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے اور اس کو میں آخر تک لے کے جاؤں, سارے دروازے کھٹکھٹاؤں تاکہ یہ کسی اور کے ساتھ نہ آئے. یہ میری کانسٹیٹیوشن ڈیوٹی بھی ہے اور میرا مذہبی فریضہ بھی ہے. تو اس لیے میرا تو کلیئر میسج ہے کہ لوگ ڈریں نہیں. جب تک آپ ڈریں گے تب تک یہ اسٹاف کے مینجمنٹ, تب تک یہ CCD, تب تک یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز. ناظرین, ریکوری کے حوالے سے ہمارا قانون کیا کہتا ہے, یہ سب کچھ ہم آپ کو ماہر قانون کی زبانی سنا چکے ہیں. اب ہم چلتے ہیں سینئر تجزیہ کار احسن ضیاء کی طرف, جو یہ واضح کرتے ہیں کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کس طرح رفتہ رفتہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی اصل ساخت اور مقصد کو متاثر کر رہا ہے. ان کے مطابق وقتی طور پر جرائم کے گراف میں تو کمی ضرور آئی ہے, مگر اصل سوال ان شہریوں کا ہے جن کا لوٹا ہوا مال آج تک واپس نہیں ملا, جن کا سونا, نقدی اور جمع پونجی چور لے گئے. وہ کہاں جائیں, وہ کس دروازے پر دستک دیں؟ آئیے اب سنتے ہیں سینئر کرائم رپورٹر کا وہ تجزیہ جو اس پورے نظام پر سنجیدہ سوالات اٹھا رہے ہیں. جو ریکوری کے موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں, اس پہ سینئر تجزیہ کار ہیں احسن ضیاء صاحب, جو کرائم کی خبروں کو بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. احسن ضیاء صاحب, کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ یقیناً اس سے کرائم کا گراف تو نیچے آیا ہے, لیکن لوگوں کی ایک ایسی شکایت بھی موصول ہو رہی ہے اور ہمارے دیکھنے میں بھی یہ چیز نہیں آ رہی کہ جو CIA فیروسی جو تھا وہ کروڑوں روپے کی ریکوری, جس میں سونا بھی تھا, جس میں کیش بھی تھا, وہ لوگوں کو دیا جاتا تھا. تو یہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا ایک مائنس پوائنٹ ہے کہ اس میں ریکوری جو ہے وہ لوگوں کو نہیں دی جا رہی. ڈاکو تو ضرور مبینہ پولیس مقابلے میں مر رہے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو مجھے شیخ صاحب اس میں اعتراض ہے, وہ یہ ہے کہ کرائم کیسے نیچے آیا. انسان کو مار دینا, اس سے کرائم ان کے پاس تو کوئی حل ہی نہیں ہے. بس ایک ہی ان کے پاس ہے کہ بندہ پکڑو مار دو. چھوٹا کیس ہے, بڑا کیس ہے, یہ مار دیتے ہیں. اچھا, مارنے کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں سوسائٹی میں کرائم نیچے ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا جو نظام ہے آپ کا عدل کا, اس کے اوپر بہت بڑا کویشچن ہے. کیونکہ ماروائے عدالت قتل جو ہیں چھوٹے چھوٹے کیسز کے اندر بھی, اور جس طرح بھی آپ کے سامنے آیا ہے کہ وہ 3 بھائی اور 2 بہنوئی والی جو بات ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ایک قتل عام سا مجھے تو یہ نظر آتا ہے. اچھا, دوسرا ہے کہ یہ جو کیسز ہیں اس میں CCD کی وجہ سے وہ سارے لوگوں کے برباد ہو گئے. بالکل میں اس کی آپ کو کھل کے بات کروں گا. ہوتا یہ ہے کہ جتنی بھی ریکوری ہوتی ہے یہ ان کی جیبوں میں چلی جاتی ہے جو انویسٹیگیشن کے لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور سب سے بڑا اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے, فار ایگزامپل وہ کسی نے مرڈر کیا ہے, ڈکیتی کیا ہے, وہ کڈنیپنگ فار رینسم میں ہے, جب آپ نے اس کو مار کے پکڑا اور مار دی ہے, تو اس کے بعد جتنی ریکوری ہوئی اس کیس کے جو سمجھے کہ جو لوگ ہیں جس کے اندر ان کا نقصانات ہوئے ہیں, ان کو انصاف نہیں ملا, کیونکہ وہ سارا کچھ ہی آپ نے بند کر دی. ریکوری تو یہ ہے نا کہ آپ نے پکڑا ہے, آپ نے ریمانڈ لی ہے, آپ آگے تفتیش کر رہے ہیں, اور پورا ایک سسٹم ہے. اس تفتیش کے تحت پتہ چلا ہے کہ اس نے یہاں جو ہے لوٹا ہے, اور پھر یہاں اس نے بیچا ہے, یہاں یوز کیا ہے. تو ایک پورا ایک لا کے تحت ایک پورا ایک سسٹم ہے, وہ سارا آپ نے سمجھے کہ اس کو بلڈوز کر کے رکھ دیا. تو یہ جو ریکوری ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور کئی جگہوں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی الزامات آ رہے ہیں کہ جو لوگ جن کو یہ مارتے ہیں ان کے لواحقین جو ہے, آپ کو اکثر آپ ان سے سن لیں. ایک تو یہ سارا کام ہی جو ہے نا, میرا خیال اب یہ اتنا نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ یہ ماورائے عدالت قتل ہے یا نہیں ہے, یہ بالکل کلیئر کٹ مرڈرز ہیں. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی ملزم جو ہے اس نے وہ کیا یا نہیں کیا, لیکن ظاہری بات ہے جب تک اس کو انصاف کا جو اپنا موقف جو ہے سامنے نہیں آنے کا موقع ملے گا, تو آپ کیسے کہیں گے کہ انہوں نے صحیح کیا. کیونکہ پورے قانون کے عدالتیں کوئی ضرورت ہی نہیں رہی ہے, آپ کے وکلا کی بھی ضرورت نہیں ہے, بس یہ 5 لوگ فیصلہ کرتے ہیں اور اس سے جو کچھ ریکور ہوتا ہے. کیونکہ جہاں یہ ریڈ کرتے ہیں وہاں اکثر جو الزامات سامنے آئے, یہ عورتوں کی جیولری بھی اٹھا لیتے ہیں, وہاں سے قیمتی پورا گھر صاف کر کے لے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ کسی کو مار دیتے ہیں, اور میں جینوئنلی آپ کو بتا رہا ہوں لاش کے پیسے بھی مانگتے ہیں کہ اگر لاش واپس لینی ہے تو پیسے دو. اور مجھے بتائیں, یہ لاقانونیت کی انتہا ہے کہ آپ نے ایک گھر کے 5 لوگوں کو مارا اور آپ نے ان کی لاشیں بھی واپس نہیں کی اور انہیں دفن کر دیا. مثلا یہ ریاست ہے, یہ معاشرہ ہے جہاں چند افراد 5 بندوں کو ان کو کوئی انصاف کا کوئی موقع فراہم نہیں آپ نے کیا, پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا, آپ نے ان کو مرڈر کیا, ان کی لاشیں غائب کر دیں. مطلب آپ کسی جنگل کے قانون میں رہ رہے ہیں بھائی. یہ کیا ہے CCD,
یہ لائسنس ٹو کل دیا گیا انہیں. یہ چند افراد ہیں, پکڑتے ہیں, بندہ مارتے ہیں, یہ قتل عام ہے. ریاستیں اس طرح چلتی ہیں. یہ قانون آپ یہ جی کرائم نیچے آ رہا ہے. پنجاب پولیس بند کرے نا, پھر ان کو لگا دیں سب کو. اس کا مطلب باقیوں کی تو پرفارمنس ہی کوئی نہیں ہے. سارے اس لیے مطمئن ہے, CCD بندے پکڑتی ہے, مار دیتی ہے. اب وہ اس نے صحیح مارا ہے غلط مارا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں. اور میں کہتا ہوں جی کسی نے جرم کیا بھی ہوگا, یہ کون ہوتے ہیں قتل کرنے والے اس طرح کسی کو؟ آپ کی عدالتیں موجود نہیں ہیں, آپ پیش کریں, ان کو ثبوت دیں نا وہاں پر. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پورا انویسٹیگیشن کا نظام ہی اس کے اوپر بہت بڑا سوال نہیں, بلکہ آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جو پولیس کی انویسٹیگیشن ہے ساری بیکار ہے. کیونکہ اگر وہ پولیس کی انویسٹیگیشن ٹھیک ہوتی, وہ چلان صحیح پیش کرتے تو آگے سزائیں ہو جاتی. پیچھے آپ کون سے کیسز پیش کرتے ہیں؟ تفتیش کمزور ہوتی ہے, تفتیش مکمل جعلی مقدمات جناب درج کر لیتے ہیں. اچھا احسن سیاح صاحب, یہاں پہ ایک اور سوال ہے کہ انویسٹیگیشن ونگ خاص کر یہ پچھلے چند ماہ میں ایسا ہو رہا ہے جو زیادہ شکایات لوگوں کی جانب سے موصول ہو رہی ہیں. کسی غریب آدمی کا 30,000 کا, 40,000 کا, 10,000 کا اگر کوئی نقصان ہوا ہے, چاہے وہ موبائل کی شکل میں ہے, پیسوں کی شکل میں ہے, تو انویسٹیگیشن ونگ کے جو IO ہیں, جو انچارجز ہیں, اپنے اعلیٰ افسران, انویسٹیگیشن ونگ کے اعلیٰ افسران کی مرضی کی وجہ سے معمولی سی ریکوری ڈالتے ہیں. 2,000 کی ریکوری ڈالی, 3,000 کی ریکوری ڈالی, اور روڈ پینڈنگ جو ہیں وہ عدالتوں میں جمع کروا دیے, اور اپنا جو کام ورک لوڈ جو بڑا ہوتا ہے, جو تفتیشیں مکمل نہیں ہوتی ہیں, اس کو ثابت کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ دیکھیں چلان اتنے جمع کرا دیے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں کو ریکوری نہیں مل رہی ہے, بہت سے لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو 1 روپیہ نہیں دیا پولیس نے. جب وہ ریکارڈ چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے 3,000 کی ریکوری آپ کو دے دی ہے. اس کا ملزم کون ہے, کس نے یہ ڈکیتی کی, کس نے چوری کی, کچھ پتہ نہیں ہے. تو انویسٹیگیشن پہ بھی تھوڑی روشنی. دیکھیں انویسٹیگیشن اگر اس طرح جیسے آپ کہہ رہے ہیں اور اس طرح ہوتا ہے 100% بالکل اس طرح کرتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا فائدہ پھر عدالت میں جا کے ملزم کو ہوتا ہے, کیونکہ وہ نہ تو اتنی ریکوری ہوتی ہے, تھوڑی سی ریکوری ڈالتے ہیں. مطلب ایک ڈاکو پکڑا گیا ہے, اس سے ریکور بہت زیادہ سامان ہو گیا ہے, یا منشیات فروش پکڑا گیا, اس سے بڑی مقدار میں منشیات پکڑی گئی ہے, تو یہ اس میں تھوڑی سی منشیات ڈال دیتے ہیں, باقی ساری غائب ہو جاتی ہے. میں ایسے افسران جانتا ہوں کہ جو خود منشیات بیچتے رہے ہیں, اور یہ ان کے اوپر الزامات بھی بعد میں پکڑے بھی گئے ہیں, اور وہ منشیات کی جو سمجھے کہ جو مین سیٹیں ہیں منشیات پکڑنے, رینٹنگ نارکٹس, اس پہ وہ ان کو لگایا بھی گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا جی جرائم نیچے آ گئے, یہ وقتی طور پر کچھ فیزز ہیں, لیکن اس میں کس کو کیا پتا کہ ابھی 1,500 یا 2,000 بندہ جو مارا ہے, ان میں کتنے جو ہیں بے گناہ انہوں نے مار دیے. بھائی ان کا ہے نا, انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ گناہ گار ہے اور ہم مان لیں. کیسے؟ اس وقت جو کرپٹ ترین لوگ ہیں, جن کے ریکارڈ پولیس کے اندر دیکھ لیں, وہ CCD میں تعینات ہیں, جنہیں آپ فرشتے کہہ رہے ہیں, جو پکڑ کے لوگوں کو مار رہے ہیں, ان کے ریکارڈ تو چیک کریں. ان کے افسران, ان کے بارے میں میرے پاس کئیوں کی رپورٹس اس وقت لاہور میں تعینات ہیں, DSP لیول کے جو کہلاتے ہیں, ان کے پیچھے ان کی ساری انویسٹیگیشن پڑھ لیں. وہ یہ کرتے ہی کام ہی ہے, لوگوں کو پکڑتے ہیں, ان سے سارا کچھ برآمد کیا, اور ان کے لیے تو بہت آسان ہے. اور کرپشن کا ایک بازار گرم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ CCD کے یہ جو اہلکار ہیں, اور پیچھے کئی کیسز آئے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ CCD کا وہ بندہ پکڑا گیا, انسپیکٹر, جس نے اغوا برائے تاوان. تو کسی کے گھر پہ CCD کا ایک سپاہی آ جائے وہاں, تو آپ کو پتہ ہے کہ زلزلہ آ جاتا ہے. تو اس طرح کا یہ جو لوگ میں کہتا ہوں, جس کو یہ فون کرتے ہیں انہیں تو پتہ ہے یہ مار دیں گے, ان کے پاس تو کوئی آپشن نہیں. یہ کوئی تفتیش کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں جتنے بھی کیسز ہیں, انہوں نے تفتیش تو کی ہی نہیں ہے. انہوں نے بندہ پکڑا ہے, مار دیا, پیسے سارا جو کچھ رکا ہوا وہ غائب, اور جس کا لوٹا ہے, اور اس کے بعد وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ صبر شکر کر کے, وہ صبر شکر کر, اس کا تو لٹ گیا, اس کی تو ریکوری کوئی نہیں ہے نا, اس کو انصاف تو نہیں ملا نا. مثلا ایک شخص کا مثال ہے, 2 کروڑ کا سامان لوٹا گیا ہے, انہوں نے پکڑ کے بندہ مار دیا, ریکوری کی, یہ ریکوری کرتے ہیں پہلے, ریکوری کر کے انہوں نے تو کام ختم کر دیا نا, بندہ مر گیا, ریکوری ہو گئی. وہ جو بیچارہ لوٹا ہوا ہے, اس نے ان کو یہ تو نہیں کہا کہ ڈاکو کو مار دیں, وہ تو کہتا ہے میری ریکوری کروائیں, تو ریکوری تو ہے ہی نہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو لاقانونیت ہے. اچھا آپ ان کے, میں آج بھی آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ جتنے بھی CCD کے لوگ لگے ہیں, ان کے بینک بیلنسز لگنے سے پہلے چیک کر لیں, اور اس وقت چیک کر لیں, ان کے اور ان کے خواہش و قارب, ان کے عزیز و قارب جو ہیں, اور کون پاکستان سے باہر امریکہ میں کس کی کتنے, پتہ ہے آپ کو بلینز آف روپیز کی اس وقت جو ہے یہاں سے پیسے وہاں جا رہے ہیں. منی جو ہے آپ سمجھے لانڈرنگ ہو رہی ہے, منی لانڈرنگ یہاں سے ہو رہی ہے. اور یہ بہت بڑا, یہ ٹھیک ہے اس وقت یہ چل رہا ہے, اس وقت ایک ہی لائن چل رہی ہے نا, آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چلے گا. اب یہ کہتے ہیں جی ہم نے کرائم کو نیچے کر دیا. میں نے پھر آپ سے کہا کہ اگر انہوں نے کرائم کو نیچے کر دیا ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کی آپریشن ونگ کچھ نہیں کر رہا, آپ کا انویسٹیگیشن ونگ کچھ نہیں کر رہا. اس کا مطلب پنجاب پولیس کچھ نہیں کر رہی, بس CCD کر رہی ہے. سب کو بند کریں نا. یہ ہمارے آپ یہاں پر کھربوں روپے کے بجٹ کیوں دے رہے ہیں ان سب کو؟
اگر انویسٹیگیشن ناکام ہے, اگر آپریشن ناکام ہے, تو پھر سی سی ٹی کافی ہے نا, ان کے 2-4 ہزار بندے بنائے, تو قوم کا جو اتنا پیسہ آپ ان پہ لگا رہے ہیں ساری پولیس پہ ختم کریں اس کو. تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ لوگ پکڑ کے مار رہے ہیں اور صرف 4 لوگ یا 5 لوگ اوپر بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو مارنا ہے اس کو نہیں مارنا. میرا خیال ہے یہ آپ کو سوسائٹی کو آپ ایک بہت بڑے وائلنس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. چیکوسلواکیہ جو تھی ایک آپ کو پتہ اسٹیٹ تھی, اس کے کافی سارے حصے تھے, کوسووو بھی تھا اس میں. بس اگر آپ ابتدائی طور پر دیکھیں تو وہاں پہ جو وائلنس آیا جس کی وجہ سے وہ ملک کے 4 ٹکڑے ہوئے, اس کے پیچھے جو رپورٹ آئی وہ یہ ہے کہ وہاں پولیس جو تھی اس طرح انکاؤنٹرز کرتی تھی. پولیس جو تھی وہاں لاقانونیت اس حد تک چلی گئی تھی کہ اس کا امپیکٹ سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ ہے, اور جو ریئیکشن ڈیولپ ہوا اس سے وہ ملک 4 ٹکڑے ہو گیا. تو پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے, لوگوں کو آپ انصاف فراہم کریں. مار دینا یہ کوئی طریقہ کار نہیں, آپ کی عدلیہ پر بہت بڑا سوال ہے. عدالتی نظام کو آپ ٹھیک کریں, آپ اپنی انویسٹیگیشن کو ٹھیک کریں. یہ 2000 بندہ مار دینا اور ماورائے عدالت قتل کر دینا, اور میں سمجھتا ہوں سی سی ٹی جو ہے اٹس اے کلاس آف مرڈررز. یہاں اور کون ہے؟ تو یہ کر رہے ہیں, اور پھر ایک ہی طرح کی روٹین کی وہ سٹوریز. اب دیکھیں خاندان کے آپ نے 5 بندے مار دیے ہیں یار. اچھا, جو ان کے بارے میں رپورٹس دکھانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی آپ سمجھے کہ بنگلیز کی نوسر بازی کی. تو نوسر بازی کی سزا موت ہے. پہلے تو آپ یہ بتائیں نا کہ آپ کی شریعت میں یا آپ کے قانون کے جو نظام ہے پورا, یا آپ کا جو بھی اس وقت آپ کا پولیس کوڈ ہے سارا, یا آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے, اس میں نوسر بازی کی سزا موت ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر کیسے ان کو اجازت دی جا رہی ہے؟ اور پھر دیکھیں سب سے بڑی, میں پھر آپ سے خوفناک بات, لاشیں غائب کر دینا. چلے آپ نے مار دیا, لاش تو اس کے لواحقین کو دیں. آپ لاشیں جا کے ایک ادھر دفنا دیا, ایک ادھر دفنا دیا. ہم کس جگہ پہ رہ رہے ہیں بھائی؟ کوئی جنگل ہے؟ اسد ضیاء صاحب, ایک آخری سوال اس میں یہ ہے کہ سی سی ڈی کے کنٹرول میں, سی سی ڈی کے انڈر ایک اور چھوٹا سا یونٹ جو اے وی ایل ایس جس کا نام ہے وہ کام کرتا ہے. جب یہ او سی یو تھا, یہ نہیں میں کہتا کہ او سی یو نے بہت اچھا کام کیا, وہاں بھی بڑے ایسے معاملات سامنے آتے رہے. جب سے سی سی ڈی بنا ہے کہ اے وی ایل ایس نے لوگوں کی جو بائکس, گاڑیاں کروڑوں مالیت کی چوری ہوئی یا چھینی گئیں, اس کی کبھی کوئی ریکوری سامنے نہیں آئی کہ جی اتنے موٹر سائیکلیں, اتنی گاڑیاں ہم نے دے دی ہیں, لوگوں کی تلاش کرنی ہے. بلکہ کار چور, موٹر سائیکل چور جو ہے وہ بھی پولیس مقابلوں میں جاتے رہے ہیں, اور اے وی ایل ایس بھی پولیس مقابلہ ان کے ساتھ بھی ہوتا رہا. وہی ریکوری لینے گئے اور ریکوری پہ ساتھی آئے اور فائرنگ کی, اور پولیس محفوظ رہی اور ملزم مارا گیا. تو اے وی ایل ایس کا جو یونٹ تھا, جو ایک چھوٹا سا سیٹ اپ بنایا تھا, لوگوں کو یہ توقع ہوتی تھی کہ شاید ان کی بائک یا گاڑی مل جائے گی, اس کو بھی اس میں مرج کر دیا گیا. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ مجھے یہ بتا دیں کہ ان کا سارا ریکارڈ نکلوا لیں سی سی ڈی کا. ایک تو پہلے یہ کہ اویلیبل ہی کسی کو نہیں ہے, ایون صحافیوں کو اویلیبل نہیں ہے. کوئی ان کی مرضی آئے تو کوئی فون شون کر کے آپ کو بتا دیں, ادروائز یہ کسی بھی قانون سے, کسی بھی ضابطے سے باہر ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی ٹیم ہے جس کا کام صرف بندے مارنا ہے. اب یہ جب بندے مار رہے ہیں تو اس دوران سب سے بڑا نقصان شہریوں کا یہ ہو رہا ہے کہ ان کی ریکوریز نہیں ہے. پہلے دن سے لے کر آج تک انہوں نے کوئی ریکوری کر کے اگر پبلک کو دی ہے, اس کا کوئی ریکارڈ ہے؟ کوئی ریکارڈ نہیں, بظاہر کوئی ریکارڈ نہیں ہے نہیں. تو اے وی ایل ایس جو تھا اس میں مجھے پتہ ہے کہ ایک آفیسر ہوا کرتے تھے, تو اب ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. تو اس دور میں تو ہمیں پھر بھی اس وقت کوئی پریس کانفرنسز ہوتی تھیں. پہلے اے وی ایل ایس, مجھے یاد ہے کہ ایس پی آفتاب صاحب ہوا کرتے تھے, تو وہ اس دوران کافی ریکوری کی بھی ہوا کرتی تھی. ہم دیکھتے تھے جب ہوتی تھی وہ کیا کہتے ہیں پریس کانفرنس, تو وہ ریکوری کیا کرتے تھے. وہ زاہد صاحب بھی تھے, اس دور میں بھی ہوتی تھی ریکوریاں. لیکن ان کو جو لاسٹ جو تھے ان کو یہی ہے کہ وہ اختلافات کی وجہ سے انہیں ہٹا دیا گیا. اس کے بعد اے وی ایل ایس آ گئی سی سی ڈی کے انڈر. اب مجھے بتا دیں کہ آپ کو خود بڑے سینئر اور جید قسم کے اس وقت صحافی ہیں, آپ کرائم رپورٹنگ کر رہے ہیں, مجھے بتا دیں کہ آپ نے بہت ساری سٹوریز بریک بھی کی ہیں, آپ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. آپ نے ابھی تک جب سے سی سی ڈی بنی ہے کوئی گاڑی ریکور ہوئی کسی شہری کو ملی اور رپورٹ کیا نہیں؟ تو آپ اندازہ کر لیں. یہ ان ریکوریاں بھی کھا پی جا رہے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا. اوپر سے آشرواد ہے, ٹھیک ہے جب تک ہے یہ کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو نظام ہم نے قائم کر دی ہے, شاید انہوں نے بتایا ہوگا کہ اس طرح کرنے سے شاید کوئی کرائم میں کمی آ جائے, تو کرائم ویسے ہی ہو رہا ہے. ان کی فگرز چھوڑ دیں, کرائم ویسے ہی ہو رہا ہے.
وہ لاکھوں کی جو ڈکیتیاں اور وارداتیں لاہور میں ہو رہی تھیں جو آپ بھی رپورٹ کرتے ہیں وہ آج بھی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے ایک ٹیرر اس کا پڑ جاتا ہے, خوف کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے پڑ رہا ہے, لیکن آپ کا کیا خیال ہے باقی چیزیں نہیں ہو رہی؟ سارے کرائم ہو رہے ہیں یار. اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹس کو اس کی اوور ہالنگ کریں نا, آپ اپنے تفتیش کے نظام کو ٹھیک کریں. پہلے تو ایک بات مسئلہ آ جاتا ہے کہ جو آپ کے تفتیشی ہیں ان کو تفتیش کے اتنے پیسے نہیں ملتے, وہ جب یہ چیزیں ریکور کرتے ہیں تو انہی سے تو وہ اپنا سلسلہ سارا سیدھا کرتے ہیں. ایسا سب اگر ہم انویسٹیگیشن ونگ کی بات کریں تو یہ بات درست ہے کہ کاسٹ آف انویسٹیگیشن اتنی کم ہے. 302 کی دفعات کے مقدمے کو سالو کرنے کے لیے غالباً 25,000 روپے. ہاں جی, تو آپ بتائیں کہ اس دور میں 25,000 روپے میں کون سا 302 کا پرچہ یا مقدمہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے, اس کی تفتیش ہو سکتی ہے. اور پھر سب سے بڑی المیہ ہے کہ بڑے سینئر لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں لیکن فیصلے کی قوت نہیں ہے. مطلب اگر اب ہمیں انچارج انویسٹیگیشن ہو یا آئی او کوئی ہو تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ کمانڈ جو ہے وہ فیصلہ مضبوط نہیں لے پا رہی, اور ان کو جو ڈیمانڈز دی جاتی ہیں وہ پوری گورنمنٹ سے یا اپنے سینئر سے یا آگے جو آئی جی صاحب سے, آئی جی آفس سے, سی پی او سے وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیمانڈ نہیں کروائی جاتی ہیں. پیٹرول جو ہے وہ اکثر اس کے کارڈ بلاک ہو جاتے ہیں, اور پھر یہی ہوتا ہے کہ علاقے کا چودھری جو ہے وہ پولیس کی گاڑی میں پیٹرول ڈلواتا ہے اور وہ اوبلائج ہوتا ہے. پھر تو یہ بھی ایک ہے کہ آپ پوسٹنگ جو ہے اس طرح کی جو نشاندہی جن کی لوگ کرتے ہیں, عملہ کرتا ہے, تو پوسٹنگ کا بھی عمل دخل ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سفارشی کلچر کہتے ہیں کہ ختم ہو گیا, ختم نہیں ہوا. اس وقت آپ کے پنجاب میں جو ٹاپ سلاٹس ہیں اس پر جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں وہ مختلف ان کے قبلز ہیں. قبلہ سمجھ لیں, کسی کا سمجھے راونٹ قبلہ ہے تو کسی کا کوئی اور قبلہ ہے تو کسی کا. اچھا, ان کی آپس میں بھی بون آف کنٹینشن چل رہی ہے, ہر کوئی اپنی سیٹ پہ پکا اور ہونے کے لیے دوسرے کو نیچا کر رہا ہے. اس کا امپیکٹ آپ کا ٹرکل ڈاؤن ہو کے نیچے آ رہا ہے. عوام کو نقصان, عوام کو اس کا نقصان ہو رہا ہے. زیادہ تر افسران جو ہیں وہ سرو کر رہے ہیں آپ سمجھیں اپنے سیاسی آقاؤں کو. اب ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جب تک ہم ان کو سرو کرتے رہیں گے ڈپارٹمنٹ کی کوئی اتنی ضرورت نہیں اس کو ٹھیک کرنے کی. تو اسے سمجھے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی. تو اس کی وجہ سے جو سفر کر رہا ہے, جیسے ابھی آپ نے پہلی بات کی کہ سی سی ڈی کے اندر کوئی ریکوری نہیں ہے. یہ نہیں کہ ریکوری نہیں ہو رہی, ریکوریاں تو بہت ہو رہی ہیں, لوگوں کو نہیں مل رہی, جن کا پیسہ ہے ان کو نہیں مل رہا. جو بندہ وہاں چلا جاتا ہے وہ اپنی جان کے لیے اگر اس نے کہتے ہیں اربوں نہیں تو کروڑوں بھی دینے کو تیار ہوتا ہے, تو کیا یہ لیتے نہیں ہیں؟ مطلب یہ ایک ایسا محکمہ بن گیا ہے, ایک ایسی مقدس گائے بنی جس سے کوئی سوال ہی نہیں کر سکتا. جو کوئی سوال کرے گا, کوئی آواز اٹھائے گا, اس کی اپنی باری آ جائے گی. مثلا آپ نے بڑی جرت کی, میں نے بھی بڑی جرت کی, لیکن اس سوسائٹی کے اندر, اس معاشرے کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بھائی سب انسیکیور ہو گئے ہیں. تو یہ ایک ایسا نظام ہے, تو یہ چل رہا ہے. ناظرین, سابقہ ادوار میں پنجاب پولیس کے افسران کن ایس او پیز کے تحت کام کرتے تھے؟ ریکوری کس طرح سزا کے تعین میں مددگار ثابت ہوتی ہے, اور کس جرم کو عدالت میں ثابت کرنے کے لیے ریکوری کتنی اہمیت رکھتی ہے؟ یہی نہیں بلکہ ریکوری کس طرح آئندہ ظلم اور جرائم کو روکنے میں ایک مؤثر کردار ادا کرتی ہے؟ ان تمام سوالاتوں کے جواب جاننے کے لیے ہم نے بات کی سابق پولیس آفیسر ایس ایس پی ریٹائر اویس ملک سے, جو اپنے تجربے کی روشنی میں اس پورے نظام کی حقیقت آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آئیے سنتے ہیں ان کی زبانی. اس کا اولین فرض میں سے شامل ہے کہ وہ جو بھی ملزمان اس طرح کے جنہوں نے چوری کی ہو, ڈکیتی کی ہو, یا جو جن سے آلہ قتل برآمد کرنا ہو, یا جن سے کوئی بھی ایسی چیزیں برآمد کرنی ہو, تو وہ اس کے اندر ایک باقاعدہ ضابطہ ہے, اس کا باقاعدہ ایک قانون موجود ہے. اس کے تحت وہ چیزیں جو ہیں وہ قبضے میں لی جاتی ہیں, ملزم کی نشاندہی پہ وہ چیزیں برآمد کی جاتی ہیں. اسی کے اس پہ بنا کے اوپر بندے کی ملزم کی تفتیش آگے چلتی ہے. اس بنا پر ملزم کا ریمانڈ ہوتا ہے, اس بنا پر شہادتیں ہوتی ہیں, اس بنا پر ملزم کو سزا ہوتی ہے. تو یہ پولیس کے طریقہ کار میں پولیس کی تفتیش کا ایک حصہ ہے کہ جو بھی ملزم اس طرح کے چوری یا ڈکیتی والے ہوں ان کو گرفتار کرے اور جو مال مسروقہ ہے اس کو برآمد کرے. اس میں باقاعدہ لفظ استعمال کیے گئے مال مسروقہ, اور پھر 550 زیر دفعہ 550 مشتبہ سرکت جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو قبضہ میں لینے کی باقاعدہ دفعات موجود ہیں
कानून मौजूद है, ज़ाब्ता मौजूद है। मुझे CCD के जो SOPs हैं उनके बारे में तो इल्म नहीं है, और उनके क्या SOPs हैं, वो किस बुनियाद पर बने हैं, और उनके क्या SOPs हैं, मैं उनसे इल्म नहीं मुझे है कि उनके SOPs क्या। मैं तो आपको कानून और ज़ाब्ते की बात बताई है। जो कानून, जो स्टेट का, जो मुल्क का कानून है, जो ज़ाब्ता इस वक्त चल रहा है, मैंने वो आपको बताया कि आपको जो भी चोरी और डकैती या जो जिस किस्म का भी कोई मुलज़िम आप गिरफ़्तार करेंगे, उससे अगर आपने कोई माल बरामद करना है तो उसको वो तफ्तीशी अफसर का काम है, उसको सफ़ा मिसल पे लेके आए, उसकी फ़र्द मकबूज़गी बनाए, उसके बाकायदा गवाह होते हैं जिनके सामने वो बरामद की जाती है, उसकी बाकायदा शहादत होती है, उसके जब ट्रायल होता है तो उसके अंदर बाकायदा गवाहियाँ होती हैं कि ये वाकई माल इससे बरामद हुआ है, और उस माल की शनाख्त होती है। ये नहीं कि अगर आपका कोई जेवर बरामद कर तो आप उसकी शनाख्त करेंगे कि हाँ जी ये मेरा जेवर है, या जो भी चीज़ें आपकी होंगी। तो ये CCD के SOPs के बारे में मुझे इल्म नहीं, मैंने आपसे कानून और ज़ाब्ते की बात। ज़ाहिर है जिन लोगों का माल गया है, जिन लोगों का नुकसान हुआ है, वो तो ज़ाहिर है इसी उम्मीद से होते हैं कि हमारा माल बरामद होगा, और उनको तवक्को भी होती है कि पुलिस से हमारा माल बरामद होंगे। तो जो मैंने अभी कल परसों में देख रहा था कि SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर शायद किसी खातून को एक मोबाइल उसका बरामद करके वापस कर रहे थे, कोई इस तरह की काफ़ी मिसालें हैं। और ये पिछले दौर में भी आप काफ़ी लोगों की चीज़ें बरामद होती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं कि लोगों की चीज़ें, माल बरामद, डकैती के करोड़ों रुपए की चीज़ें जो हैं वो लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस पे दी जाती रही हैं। अब ये CCD का कोई कानून या कोई ज़ाब्ता इसके बारे में मुझे असल में, जब ये AVLS के चूँकि लाहौर में पहला मैं SP था यहाँ पे, और इसको नए तरीके से हमने इसको बनाया था, तो उसके वजूहत ये थी कि उस वक्त उस ज़माने में मोटरसाइकिल और कार की जो चोरी है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, बल्कि छीनने वाली वारदातें बहुत ज़्यादा। तो हमने उसको नए डिजिटाइज तरीके से उसको शुरू किया था कि लोगों को कम से कम इस गरीब लोगों की मोटरसाइकिल की सवारी कम से कम जो है उसको हम बरामद करके और उसको वापस करते हैं कि कम से कम उसको इतना वो हो कि अगर कोई बंदा कमेटी में या कोई गरीब आदमी या मेडियोकर लोग जो छोटी छोटी गाड़ियाँ लेते थे तो वो चोरी हो जाए तो हम उनको बरामद करें। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी बहुत हुई, और हमने काफ़ी लोगों की करोड़ों रुपए की जो गाड़ियाँ और वो मोटरसाइकिलें बरामद करके उनको वापस की। देखें, ये तो अब उनके दादो शुमार से ही पता लगेगा कि अगर AVLS उनके हवाले हुई है तो उनकी बरामदी का रेशियो क्या है। तो ये मेरे बाद भी काफ़ी जब AVLS इन्वेस्टिगेशन के उसमें थी तो काफ़ी उनकी अच्छी कारकर्दगी थी, मोटरसाइकिलें कारें वो लोगों को तकसीम करते थे। अब लेटेस्ट मुझे इसका नहीं पता उनके दादो शुमार क्या कहते हैं कि क्या बरामद हुआ है और कितनी उनकी बरामदगी की रेशियो और कितने वो लोगों को वापस कर रहे हैं, लेकिन ये है कि इससे तो पता लगता है कि कार और चोरी में कुछ फ़र्क पड़ा। गुज़श्ता कोई 4-5 साल से ये क्राइम नीचे आता जा रहा है। आप गुज़श्ता 4 साल से इसके क्राइम पैटर्न देखें तो गाड़ी और स्नैचिंग और मोटरसाइकिल स्नैचिंग का जो क्राइम है वो नीचे आता जा रहा है। तो उस CCD के भी आने से भी बेहतरी हुई है, लेकिन उससे आप 3-4 साल पुराना अगर आप ग्राफ देखते जाएं तो ये नीचे आ रहा है, ये कम होती जा रही है वारदात। नाज़रीन, ये हकीकत भी अपनी जगह कि जब से पुलिस में ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन विंग को अलग अलग विंग्स में तकसीम किया गया, तफ्तीशी निज़ाम मुसलसल तनकीद की जद में रहा है। आज भी इन्वेस्टिगेशन विंग में कई मुकदमात ऐसी कमज़ोर बुनियादों पर खड़े होते हैं कि अदालतों में मुल्ज़मान को सज़ा दिलवाने में प्रोसिक्यूशन के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। इसके बावजूद पुलिस और प्रोसिक्यूशन की कोशिश होती है कि शवाहिद, गवाहों और दस्तयाब मवाद की बुनियाद पर मुल्ज़मान को उनके किए की सज़ा दिलवाई जाए। सवाल यह है कि कितने मुकदमात दुरुस्त और मजबूत तफ्तीश की वजह से सज़ाओं तक पहुँच पाते हैं, और अगर किसी केस में रिकवरी ना हो तो क्या इसका असर मुकदमे की मजबूती पर पड़ता है। इन्हीं निकात पर माहिर कानून अपनी मुनफरिद और अहम राय दे रहे हैं। आइए सुनते हैं। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। CCD मुआशरे में वक्ती तौर पे हमें लग रहा है कि कुछ चीज़ें कंट्रोल करेगी, लेकिन ये वो जहर है
یہ وہ زہر کا پودا ہے جو کچھ وقت کے بعد، میری بات یاد رکھیے گا، یہ زہر پھیلانا شروع کر دے گا اور اس کے بڑے بھیانک نتائج آئیں گے۔ اب CCDI کیوں؟ CCD اگرچہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن CCD آنے پہ بھی ہم سب ذمہ دار ہیں۔ سب سے بڑی اس کی ذمہ داری عدلیہ پہ ہے، اس کے بعد اس معاشرے کی ہے، اور پولیس کی اپنی ہے۔ نہ پولیس نے صحیح مقدمہ درج کیا یا صحیح انویسٹیگیشن کی، نہ معاشرے نے صحیح ان پٹ دیا، معاشرے نے بھی جھوٹ بولا، پولیس نے بددیانتی کی۔ یہاں تک ہمیں دردناک چیزیں نظر آئیں کہ ابھی قبر کی مٹی بھی سوکھی نہیں تھی، مطلب خشک نہیں ہوئی تھی، تو ان کے ملزمان جو 302 میں سزا یافتہ تھے، جن کو سزائے موت ہوئی تھی، وہ ان کے سامنے پھر رہے تھے، یعنی راتوں رات وہ بری ہو گئے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے 5 سالوں سے، بلکہ 2018 سے جب سے وہ پشاور کا APC واقعہ ہوا ہے، ایک بھی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی، سوائے شاید یہ ہوئی تھی رنگ روڈ واقعے کی یا قصور واقعے کی، وہ بچی والا جو کیس تھا، اس کے بعد کوئی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی، کسی قسم کی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی، بلکہ 8 مرڈر کے لوگ وہ جو ہے بری ہو رہے ہیں، اور اتنی سپیڈ سے بری ہو رہے ہیں کہ ابھی شاید اتنے 420 کے ملزم کی ضمانت نہیں ہوتی کہ اتنے بھیانک جو جرائم ہیں ان کے ملزمان سزا ہونے کے بعد بری ہو کے آ جاتے ہیں۔ یہ ساری ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے CCD کی پیدائش کو لیڈ کیا۔ اب پیدائش کو لیڈ کرنے میں بظاہر تو اس گورنمنٹ کو نظر آ رہا ہے یا اداروں کو نظر آ رہا ہے کہ جی ہم نے چیزوں کو کنٹرول کر لیا۔ کنٹرول انہوں نے ایک اپنا پیرامیٹر بنایا ہوا ہے کہ کون سے چیزیں جو ہے CCD دیکھے گی، اور جو CCD بندے مار رہی ہے، اگرچہ ان کا میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے دیکھا ہے بڑا ایک شفاف طریقہ ہے انہوں نے اپنایا ہوا ہے، لیکن ہم قطعاً اسے نہیں کہتے، اس کو لیجٹیمیسی نہیں دیتے، یا اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بالکل معاشرے کا توازن خراب کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ وقتی طور پہ یہ پیناڈول ضرور ہے جس سے درد کم ہو رہا ہے، لیکن یہ دیر پا نہیں ہوگا۔ اب یہ تھی اس کی بیک پہ جو سٹوری تھی یا اس کی پیدائش کی وجوہات تھیں۔ جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جس کی پیدائش ہی اللیگل ہو، جس کی پیدائش ہی غیر قانونی ہو، جس کا ضابطہ اور قانون اور آئین کے خلاف جس کی پیدائش ہو، آپ اس سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ یہ ریکوریز دیں گے؟ یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں AVL والے بھی آپ کی گاڑیوں کی ریکوری دے دیں گے، یا جو انہوں نے بندے مارے اور اس سے جو آرٹیکلز انہوں نے لیے، اس کی گاڑی تھی، اس کا موبائل تھا، اس سے پیسے تھے یا اسٹولن آرٹیکلز تھے یا جو بھی تھے، وہ نہیں ہو رہا۔ بلکہ مجھے کل شکایت آئی ہے، میں نے کل بھی آفیشلز کو، پولیس آفیشلز کو کہا ہے کہ ایک وکیل صاحب کی چوری ہوئی ہے، انہوں نے بندے بھی پکڑوا دیے، وہاں پہ CCTV لگے ہوئے تھے، تو انہوں نے بجائے پولیس والوں نے اوریجنل سونا، جو اوریجنل آرٹیکلز تھے وہ دینے کی بجائے انہوں نے آرٹیفیشل شو کر دی۔ بدنیتی بہرحال ہے، اور بدنیتی جب ہے تو پھر اس کو ہم کیا مطلب اس کا کوئی اور کرائٹیریا نہیں ہے۔ قانونی کیا ہو سکتا ہے؟ جس کی پیدائش ہی غیر قانونی ہو، جس ادارے کی، جو ادارہ ہی غیر اخلاقی ہو، غیر آئینی ہو، اس کو قانون کے مطابق کیسے ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں کہ بندہ میرا مار دیا وہ ٹھیک ہے، اب مجھے ریکوری دے دیں۔ ریکوری شاید اس لیے نہیں دے رہے، جو آپ کا دوسرے سوال کا اینگل ہم دیکھ لیں، کہ شاید اس لیے بھی نہیں دے رہے کہ وہ جنہوں نے بندہ مارا ہے CCD نے، اس کو کہیں پراسیکیوٹ نہ کر دیں مدعی، کہ دیکھیں جی یہ اس کے آرٹیکلز مل گئے ہیں، بندہ نہیں ملا، انہوں نے ہی بندہ مارا تھا، وہ جو نیفے میں پستول چل گیا، اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے۔ اب مجھے جو اطلاع ہے ہلکی پھلکی سی غیر مصدقہ سی، وہ یہ ہے کہ جو مرڈر کر رہی ہے، اس کو CCD کل کر رہی ہے، اسی ٹیم کو نواز دیا جاتا ہے کہ آپ اس کی گاڑی بھی رکھ لیتے ہیں، اس کا سونا بھی رکھ لیتے ہیں، اگر کوئی اسٹولن آرٹیکلز بھی رکھ لیتے ہیں۔ ایک وکیل صاحب کے وہ مانگا منڈی کے پچھلے دنوں نے بھتیجے کو مارا تھا، میں نے خود پولیس کو فون کیا کہ بھائی ان کے بندے تو مار دیں تو ان کے آرٹیکلز دے دیں، تو SHO صاحب وہ جو متعلقہ تھے، نام نہیں میں لوں گا، انہوں نے کہا جی سر جی اگر دے دیے تو یہ ان کے آرٹیکلز کو ہمیں پراسیکیوٹ کریں گے، یہ پھر لے آئیں گے، ہم پہ الزام لگائیں گے، اس لیے ہم کچھ وقت گزارتے ہیں، وقت گزارنے کے بعد اگر کچھ چیزیں قائم رہتی ہیں تو کچھ دے دیتے ہیں، کچھ پھر آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اس کا کیا جو کام ہی غیر قانونی ہے، غیر اخلاقی ہے، غیر آئینی ہے، تو اس کی ریکوری کیا، پھر میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ پولیس اس کو اکنالج نہیں کرتی، کوئی ڈاکومنٹڈ نہیں کرے۔ اگر کوئی ڈاکومنٹڈ کرے، اس کو اکنالج کرے، تب تو ہم عدالت میں جا سکتے ہیں جی یہ ڈاکومنٹڈ ہے، یہ اکنالج کر رہے ہیں تو ہمیں واپس لے دیں۔ جب مجسٹریٹ کے پاس حوالگی کے لیے درخواست ان قسم کی چیزوں کو دینے جاتے ہیں تو پولیس کہہ دیتی ہے جی ہمارے پاس تو ہے نہیں۔ تو اس کا جب بحیثیت قوم ہی ہم جھوٹ پہ بیٹھ گئے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس کا کوئی اور حل نہیں ہوتا جی۔ ناظرین، ملزمان کو سزا دلوانے کے حوالے سے عام طور پر الزام پولیس
خاص طور پر انویسٹیگیشن ونگ پر ہی آتا ہے کہ تفتیش کمزور تھی اور اسی وجہ سے ملزم اپنے انجام تک نہ پہنچ سکا۔ لیکن اگر دوسری جانب دیکھا جائے تو ایک سنگین حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کئی معاملات میں ملزمان کو عدالتوں تک پیش کرنے سے پہلے ہی ایسے واقعات کا سامنا کرتا ہے جہاں مبینہ طور پر ان کے ساتھی مداخلت کر کے ملزم کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی صورتحال میں ریکوری وہ واحد امید ہوتی تھی جس کے سہارے مقدمے کا مدعی یہ سمجھتا تھا کم از کم اس کا لوٹا ہوا مال واپس مل جائے گا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ریکوری کے حوالے سے آخر کیا پالیسی رکھتا ہے؟ اسی موقف کو جاننے کے لیے ہم نے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ سے براہ راست بات کی اور اب آپ کو سنواتے ہیں RO لاہور CCD کا موقف انہی کی زبان۔ ایک کام آپ کی CCD نہیں کر رہی ہے، جو لوگ بھی سوال کرتے ہیں اور ہم نے بھی دیکھا، وہ ہے ریکوری سسٹم۔ اگر کوئی ڈاکو کسی کا کروڑوں روپیہ سونا زیورات کچھ بھی لے جاتے ہیں تو اس کی ریکوری نہیں ہو رہی۔ اسی طرح سے AVLS جو آپ خود بھی کروڑوں لاکھوں کی موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں لوگوں کو واپس کرتے تھے، وہ اب نہیں ہو رہی۔ کیا یہ CCD کا فوکس اس پہ نہیں ہے؟ آپ کا یہ آبزرویشن درست ہے اور میں اس آبزرویشن کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ ریکوری والی پالیسی سے انحراف کیوں کیا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ ریکوری ڈاکوؤں کو بٹھا کے 6 مہینے پکڑ کے اس سے کرنا یہ بذات خود قانون کی نظر میں ایک جرم ہے۔ ٹھیک ہے، پولیس انویسٹیگیشن کولیکشن ایجنسی ہے، شہادتیں اکٹھی کرنے کی ایجنسی ہے، یہ انشورنس کمپنی کی طرح ریکوریاں اکٹھی کرنے کی ایجنسی نہیں ہے۔ جب آپ ریکوریز کے لیے مختلف ٹیکٹکس استعمال کریں گے تو پھر انگلیاں اٹھیں گی اس ڈپارٹمنٹ سے، کرپشن ہوگی۔ کرپشن ہوگی، وہ کرپشن کا ایک پورا چور دروازہ کھل جاتا ہے۔ سابقہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ پالیسی بنائی گئی کہ چونکہ ہم نے CCD کو کرپشن فری ادارہ بھی بنایا ہے تو ہم ہر قسم کے وہ چور دروازے بند کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ ریکوری کرنے کی ایفرٹس کریں گے تو پھر آپ ان لوگوں کو بھی پکڑیں گے کہ جن کے پاس وہ چوری کا سامان بیچا گیا۔ جب آپ ان کو پکڑیں گے تو پھر لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے ریکوری کے پیسے دیے ہیں، وہ کہیں گے ہم نے فلاں ایجنسی کو رشوت کے پیسے دیے ہیں۔ ہم اپنے دامن کو بالکل نیٹ اینڈ کلین رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس قسم کے الزامات کے چھینٹے CCD کے دامن پر پڑیں، تو جس کی وجہ سے ہم پر پالیسی وہ ریکوریز کرنے والا ایلیمنٹ ہم نے، ہاں جو ریکوری ملزمان کی فوری نشاندہی پہ ہو جائے ہم اس کو اپنے قبضے میں لے کے بطور ثبوت کورٹ میں پیش کرتے ہیں اور پھر مدعی اس کو سپرداری پر لے جاتے ہیں۔ لیکن ایک باقاعدہ انسٹیٹیوشنلائز کر کے پکڑ دھکڑ کر کے ریکوریاں یہ کرنا اور لوگوں کو دینا اور کچھ الزامات کی ذات میں آ جانا، جس کی وجہ سے ہم نے پر پالیسی اس کو سائڈ پہ کر دیا۔ اور سیکنڈلی جو موٹر سائیکلوں کی اور گاڑیوں کی ریکوری ہے وہ اسی طرح ہم کر رہے ہیں۔ مل رہی ہیں مالکان؟ جی وہ مل رہی ہیں، موٹر سائیکلیں بھی مل رہی ہیں، گاڑیاں بھی مل رہی ہیں۔ وہ اس لیے ایزیلی ہمیں مل جاتی ہیں کہ جب چور پکڑا تو اس نے بتایا کہ میں نے موٹر سائیکلیں فلاں جگہ پہ بیچی، تو وہ ہم اسی فزیکل ریمانڈ کے دوران بڑی آسانی سے ریکور کر لیتے ہیں، تو وہ پھر ہم مالکان کو واپس دے دیتے ہیں۔ اور پھر سیکنڈلی اب اللہ کا شکر یہ ہوا کہ وہ لاہور جس میں روزانہ 110 سے 115 موٹر سائیکلیں چوری ہوتی تھیں، اب وہ موٹر سائیکل چوری صرف روزانہ کی 5 یا 7 پہ رہ گئی ہے۔ ایسے تو جب موٹر سائیکلیں چوری کم ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریکوری والا ایلیمنٹ بھی بہت نیچے چلا جائے گا۔ چوری ہوگی تو ریکور کریں گے، تو جب چوری نہیں ہوگی تو ریکوری والا وہ معاملہ بھی۔ اب جو اس وقت ہم ریکور کر رہے ہیں موٹر سائیکلیں، یہ وہ ہیں جو پہلے کی چوری ہو چکی، تو وہ ہم مالکان کو اطلاع دے کے ان کے ہینڈ اوور کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آفتاب صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈاکو، لٹیرے، چور، ان کو پکڑنا اور اس کے ساتھ جو نوسر بازی کی ایسی جو وارداتیں جو اغوا برائے توان سنگین ہیں اس کرائم کی، اور کون کون سے ٹارگٹ اب CCD کو ان فیوچر میں گورنمنٹ دینے جا رہی ہے؟ منشیات کا بھی ٹارگٹ کافی حد تک اس میں بھی
पुलिस को CCD को अचीवमेंट हुई, और कौन से टारगेट? जिस तरह मैंने पहले शेख साहब अर्ज़ किया है कि सेक्शन 18C पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत आगे 18 किस्म के क्राइम हैं जिनको हम हनी ट्रैप है उसमें? हनी ट्रैप उसमें एक्सटॉर्शन में आ जाएगा, ठीक है, उसका हेड हमने एक्सटॉर्शन रखा है, ठीक है, तो वो हनी ट्रैप बिल्कुल हमारा है, हम उसमें। अब इसमें IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने एक और बहुत अच्छा नोटिफिकेशन जारी किया जो आपके सवाल के जवाब को सेटिस्फाई करता है। कुछ ऐसे क्राइम हैं जो अब दर्ज होते ही CCD को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, यानी लोकल पुलिस अब उनकी तफ्तीश ही नहीं करेगी। ठीक, अगवा बराए तावान, ठीक, रॉबरी विद रेप, ठीक, सोडमी विद मर्डर और रेप विद मर्डर, और गाड़ी की 4 पहियों वाली गाड़ी की चोरी, 4 व्हीकल की चोरी, हाउस डकैती। तो ये वक़ूआत का जैसे ही पर्चा दर्ज होगा वो साथ ही CCD में चला जाएगा, यानी वो अब CCD का एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन है। एक तो ये बड़ी तब्दीली आई है, और दूसरा ये है कि अब पॉलिसी में हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद जो हाउस रॉबरी है वो भी इसी लिस्ट में आ जाए, यानी खुदा न खास्ता किसी शहरी के घर में अगर हाउस रॉबरी हो जाती है तो वो पर्चा दर्ज तो उधर पुलिस स्टेशन में होगा, लेकिन साथ ही उसकी तफ्तीश CCD में आ जाएगी, क्योंकि लोगों का CCD पे जो ट्रस्ट लेवल है वो बहुत बढ़ गया है, और ये परफॉर्मेंस से बढ़ता है, ये बातों से नहीं बढ़ता। तो उस परफॉर्मेंस की वजह से हम पंजाब पुलिस, मैं बार बार पंजाब पुलिस इस्तेमाल कर रहा हूँ बिकॉज CCD इज़ पार्ट ऑफ पंजाब पुलिस, तो अब ये स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रही है। अब सीरियस और ऑर्गेनाइज क्राइम को सिर्फ CCD हैंडल करेगी, दहशतगर्दी के केसेस को सिर्फ CTD हैंडल करेगी, और आम जो छोटे मोटे दूसरे क्राइम हैं उसको लोकल पुलिस स्टेशन। एक कसूर और एक जुर्म करने वाला जो किसी खातून को छेड़ता है वो भी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के गिरफ्त में आता है, और उसकी जो है वो नेफे में पिस्तौल चल जाती है, वो भी आपके पास? क्राइम अगेंस्ट वेमेन भी हमारा प्रीरोगेटिव है। नाज़रीन, इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि चोरी और डकैती की वारदातों में हैरान कुन हद तक कमी हुई है, और इसमें क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का किरदार वाकई काबिल तवज्जो है। वो जराइम पेशा अनासर जो बरसों से मेहनत कश लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी लूटने को मामूल समझते थे, आज ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में पसपाए नजर आते हैं। मोटरसाइकिल और गाड़ी चोरी की वारदातों में भी वाज़िया कमी आई है, मगर इसके साथ साथ हुकूमत पंजाब को ये भी संजीदगी से देखना होगा कि इन्वेस्टिगेशन विंग क्यों मुसलसल कमज़ोर पड़ता जा रहा है। जहां मुकदमात महीनों ज़ेर इत्तवा रहते थे और प्रोसिक्यूशन के साथ मौसर कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आती। हालांकि अदालतों से सजा दिलवाना इसी विंग की जिम्मेदारी है। सवाल यह है कि जो तरीकाकार हिकमत अमली क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने चंद महीनों में जराइम का ग्राफ नीचे लाने के लिए अख्तियार की, वही सिस्टम इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन विंग क्यों इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। हम इसी उम्मीद के साथ इजाज़त चाहते हैं कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट समेत पंजाब पुलिस शहरियों, मासूम बच्चों और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद मौसर और मरबूत किरदार अदा करेगी। ये था आज का जुर्म अंजाम। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।